کیا تھا؟ اسٹارٹ کریں کلاس پھر. 9 افراد تو آگے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی واحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاتہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین. بعد حمد وصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیبنا معاونا ولجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاتہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ہم جو سلسلہ وار درس کو جو ہے روکے تھے تو ہم مریض کی نماز کا بیان مکمل کر کے ہم درس روک دیے تھے. اب ہم مسافر کی نماز کے بیان سے ہم شروع کر رہے ہیں. آج سے ہم مسافر کی نماز کے متعلق گفتگو کریں گے. جو شخص اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت سے یعنی جہاں مقیم ہے، جیسے سفر کر کے مقیم ہو آتے ہیں، ایسے لوگ سفر کر کے سعودی جاتے ہیں مقیم ہو آتے ہیں، یا کوئی سمجھیے ضلع کو آتے ہیں وہاں مقیم ہو آتے ہیں، یا کوئی دوسرے اسٹیٹ آتے ہیں مقیم ہو آتے ہیں. تو جو شخص اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت سے 3 دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے وہ مسافر ہے. یہ ایک موٹا حساب ہے سمجھنے کے لیے انسان کو. اب یہ وطن اصلی سے مراد کیا ہے؟ تو وطن اصلی وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ رہنے کے قصد سے بود و باش کرے، یعنی قیام پذیر ہو جائے. اور اقامت کیا ہے؟ تو بولے اقامت کیا ہے؟ وطن اقامت وہ مقام ہے جہاں انسان 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے قصد سے ارادے سے قیام پذیر ہو جائے، وہاں پہ رک جائے. وہ ہے اقامت، مقام اقامت، وطن اقامت. اور وطن اصلی کیا ہے؟ جہاں پہ انسان ہمیشہ رہنے کے لیے طے کر چکا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ یہ وطن اقامت اور وطن اصلی سے اتنی دور چلا جائے کہ وہ مسافت کتنے دن کی ہو؟ 3 دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے. جیسے شہر کی آبادی چھپ جائے وہاں سے وہ مسافر کے حکم میں آ جائے گا. اس کی نظروں سے جیسے ہی سفر میں نکلنے کے بعد مسافت جیسے اس کا شہر چھپ گیا وہاں سے وہ مسافر کی جو ہے نا شکل میں آ جائے گا اور مسافر کا امر اس پر شروع ہو جائے گا. 3 دن کی مسافت متوسط چال سے ہونی چاہیے، نہ بہت تیز نہ بہت سست. متوسط چال سے مراد پیادہ یا اونٹ کی چال ہے. پیدل جانا، پیدل پیادہ مطلب پیدل چلنا، یا اونٹ کی چال جیسے اونٹ چلتا ہے آہستہ آہستہ، ایسے یعنی متوسط چال سے جس میں 3 دن لگ جاتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے؟ سفر کے امر میں آتا ہے. اور اس کا اندازہ 97 کلومیٹر بتایا گیا. اس کا جو اندازہ بتایا گیا 3 دن کا جو سفر ہے، اب 100 کلومیٹر سمجھ جائیے. 97 کلومیٹر 3 کلومیٹر کم، 97 کلومیٹر جو ہے آپ جب جائیں گے تو آپ مسافر کہلائیں گے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد بھی بتایا گیا 3 دن کی مسافت سے یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے. صبح سے شام تک چلنا شرط نہیں ہے، صبح سے دوپہر کے گزرنے تک چلے. اگر کوئی شخص اس مسافت کو جو متوسط چال سے 3 دن سے کم میں یعنی اگر کوئی شخص اس مسافت کو جو متوسط چال سے 3 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتی، کسی تیز رفتار سواری مثلا گھوڑے
یا ریل وغیرہ کے ذریعے 3 دن سے کم میں طے کر لے تب بھی مسافر سمجھا جائے گا۔ یعنی پیدل چل کے جانے کی مسافت 97 کلومیٹر ہے جو 3 دن کی مسافت کہلاتی ہے۔ اگر اس مسافت کو کوئی تیز رفتار گھوڑے سے یا اونٹ سے، یعنی مطلب سمجھیے ٹرین کے ذریعے سے، یا بھگا کر تیزی کے ساتھ اگر کوئی دوڑتے ہوئے یا کسی تیز رفتار سواری کے ساتھ جہاز کے ذریعے اگر کوئی کم وقت میں طے کر لیتا ہے تو بھی وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر کسی شہر کے 2 راستے ہوں، ایک راستے سے 3 دن کی مسافت ہو اور دوسرے سے 2 دن کی، تو جس راستے سے مسافر چلے گا اسی راستے کا اس پر حکم جاری کیا جائے گا۔ یعنی 2 دن کے راستے پہ جائے گا تو مسافر نہیں کہلائے گا، اگر وہ 3 دن کے راستے پہ جائے گا تو مسافر کہلائے گا، اس کو نماز قصر کرنا ہوگا۔ پھر آگے آپ کو بتائیں گے پورا وضاحت سے۔ اب اس کے بعد پھر بتایا گیا مسافر جب اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے اس کو قصر یعنی فرض نماز میں 4 رکعت کی جگہ 2 ہی رکعت پڑھنا واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، 4 رکعت پڑھے گا تو پہلی 2 رکعتیں فرض ہوں گی اور دوسری نفل ہوگی، مگر یہ پڑھنا خلاف حکم ہوگا، واجب کو ترک کرنے کا باعث بن جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا کتنے رکعت ہے بھائی؟ ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اگر پورے 4 رکعت پڑھے گا تو گناہ گار بھی ہوگا ساتھ میں، کیونکہ واجب کو اس نے ترک کیا، حکم کو ترک کیا، کیونکہ 2 واجب اس سے ترک ہوگی، ایک قصر، دوسرے قائد آخرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا۔ یعنی یہاں پہ قاعدہ فرض تھا، فرض قاعدے کو خاصتاً ترک کر کے قائد آخرہ کی طرف وہ جا رہا ہے، تو یہ ایک اس کا واجب ترک ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے اس میں وہ یہ کہ اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر کوئی 4 رکعت پڑھے گا تو 2 طریقے سے وہ گناہ گار ہوگا، 2 واجبات انہیں ترک کرنے کا جو ہے نا سمجھیے گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا اسے چاہیے کہ جو بھی مسافر ہو وہ 3 دن کے اگر سفر یعنی 97 کلومیٹر کے سفر جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ اور قصر کا حکم کب ہوگا؟ آبادی سے باہر نکل جانا، یعنی اپنا جو مقام ہے، جو شہر ہے، وہ نگاہوں سے اوجل ہوتے ہی اب وہاں سے وہ قصر کے حکم میں آ جائے گا۔ اگر پورے 4 رکعت پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوگا۔ 3 رکعت یا 2 رکعت کے فرض میں قصر نہیں ہے، یعنی مغرب اور فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے۔ عشاء، ظہر، عصر یہ نمازیں 4 رکعت ہے، اس میں قصر کرنا اس پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے شہر کی آبادی میں داخل واپس نہ ہو جائے، یا کسی مقام پر کم سے کم 15 دن کی ٹھہرنے کا قصد نہ کر لے۔ کم سے کم 15 دن کا قصد ٹھہرنے کا جب کر لے گا تو سمجھیے وہ مقام ٹھہرنے کے لائق ہو۔ اگر کوئی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے یا وہ مقام ٹھہرنے کے لائق نہ ہو، مثلا جنگل، دریا وغیرہ، تو اس کو قصد کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، 15 دن کا جب تک قصد نہیں کرے گا، ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کرے گا، قصد مطلب ارادہ کرنا، 15 دن میں اب یہ مقام پہ رہوں گا، اس میں قیام پذیر رہوں گا، تو 15 دن کا جو ارادہ کر لے گا تب اس پہ کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے گا؟ اب قصر چھوڑ دے گا۔ اب 15 دن کیونکہ مسافر نے وہ مقیم کے حکم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اقامت والا ہو جائے گا، تو اب وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ اگر نہیں، ورنہ اگر وہ ارادہ نہیں کیا ہے اور تذبذب کی کیفیتوں میں رہ رہا ہے تب بھی وہ کیا کرے گا؟ قصر کرتا رہے گا۔ اب یہ جتنی چیزیں صورتیں جو ذکر کی گئی ان میں اگر کوئی مسافر مسافر سفر کے بعد 15 دن بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر واجب ہوگا۔ یعنی اب کوئی قطعی طور پہ مسافت سفر کے بعد 15 دن سے بھی زیادہ ٹھہر جائے، مطلب ارادہ اب نکلوں گا، کل نکلوں گا، اب کل نکلوں گا میں، اگر مہینہ بھر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں 15 دن ارادہ بھی نہیں کیا تو وہ مسافر ہی کہلاتا رہے گا۔ ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا نہ ہو مگر کسی وجہ سے بلا قصد وہ ارادہ زیادہ ٹھہر جائے، اب کچھ نیت ہی نہ کی ہو بلکہ امروز
فردر وہاں سے چلنے کا ارادہ ہو، یعنی اب کل چلے آؤں گا، پرسوں چلے آؤں گا، ترسوں چلے آؤں گا، اس ارادے کے اندر ہی دن گزرتے جا رہے ہیں، اور اس پس و پیش میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہ ہو، 15 دن یا زیادہ کے ٹھہرنے کی نیت کرے مگر ایک مقام میں نہیں بلکہ 2-4 مقام میں، خود اپنے سفر میں دوسرے کا تابع ہو، تو مثلا عورت اپنے شوہر کے تابع ہے، شوہر کے ساتھ سفر میں ہو، یا ملازم اپنے آقا کے ساتھ میں ہو کوئی، تو یہ مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ اب یہاں پہ اب یہ جو باتیں بتائے، یہ ان صورتوں میں کوئی مسافر قطع مسافت سفر کے بعد 15 دن بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا۔ یہ جتنی صورتیں بتائے، ماتحدی میں ہیں کوئی شخص، اور مجبوراً کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، اور اس میں 15 دن سے زیادہ مسافت چلی گئی، وقت گزر گیا، مگر یہ تذبذب کی پش و پیش کی کیفیت تو حالات میں گزرتا چلا گیا، اور پھر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام ٹھہرنے کے لائق بالکل نہیں ہے، کئی وہاں پہ مشاکل ہیں، یا 4-5 مقامات پہ جو ہے نا، یعنی ایک ہی ضلع ہے، ایک ہی جو ہے نا کیا بولتے گاؤں ہے، مگر مقامات بدل رہا، اس میں کچھ بٹے ہوئے مقامات ہیں، ان مقامات کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، جیسے محلے ہوتے ہیں ہمارے کنے سے، ایسے محلوں میں چینج ہو رہا ہے، ایسی صورتیں ہیں، تو ان ساری صورتوں میں کیا ہے معاملہ، وہاں پہ وہ قصر کرتا رہے گا، قصر کرتا رہے گا۔ اب مقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ اگر کوئی مسافر امامت کر رہا ہے اور مقیم پیچھے اقتدا میں آ گیا تو کیا ہے، یہ اس کی اقتدا درست ہے، خواہ ادائے نماز ہو یا قضا، اور مسافر امام جب 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر تمام کر لے، مگر اس وقت خرت نہ کرے بلکہ بقدر خرت خاموش کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے۔ مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو سلام کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے۔ اگر امام اب مسافران سارے مل کے جماعت بنا لیے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، آ کے وہ صف میں مل گئے، ٹھیک ہے، تو اب علم نہیں ہے تو نماز تو پوری درست ہو جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند مسافر امام کا کام ہے کہ بول دے کہ بھائی میں مسافر تھا اور میں امامت کر رہا تھا، آواز بول دے تو آواز کانوں میں چلی جائے گی، خود بخود اب جتنے مقیم حضرات ہیں وہ لائق کی کیفیت میں آ کر کیا کریں گے، اب پوری نماز کو مکمل کر لیں گے، اور 2 رکعت امام سامنے ہے جو تصور میں، یہ اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، یا ان میں سے کسی کو جو ہے نا امام بنوا دے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ مسافر بھی مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے، اگر مسافر ہے، وقت ہے اس کے پاس، اور وہ کیا کرے، مقیم کے پیچھے امام اقتدا کر لیے تو اس وقت قصر نہ کرے بلکہ امام کی طرح پوری پڑھ لے، مگر وقت کے اندر، وقت کے بعد نہیں، یعنی اب وہ مقیم کے پیچھے امامت مقیم کر رہا ہے اور مسافر اقتدا میں آ گیا تو اب مسافر پورے 4 رکعت پڑھے گا، پورے 4 رکعت، اگرچہ کہ وہ مسافر ہے، وہ مسافر ہونے کے باوجود کیا کرے گا، وہ 4 رکعت پڑھے گا، کیونکہ مقیم کی اقتدا میں وہ ہے، اقتدا پوری مکمل کرے گا۔ مسافر فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے اور مغرب کی سنت کا بھی ترک نہ کرنا بہتر ہے، اور باقی سنتوں کے ترک کا اختیار ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر اطمینان نہ ہو تو نہ پڑھے ورنہ پڑھ لے، یعنی اطمینان کی کیفیت نہ ہو اور جلد بازی ہو رہی ہے سفر کے اندر اور بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے اور کوئی راحت سہولت زیادہ وافر نہیں ہے، تو اس صورتوں میں یعنی جب اضطرابی کیفیتیں پائی جا رہی ہے، سفر کے حالات و احوال مختلف ہیں اور تغیر کیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سنتیں ترک کرے گا ورنہ سنتیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ تھا مسافر کی نماز کا بیان۔ اب اس کے متعلق اگر کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز جنازہ کا پھر ایک بار یاد کریں گے، کیونکہ نماز جنازہ عموماً ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی، اور یہ نماز جنازہ کے مختلف جو شرائط سارے وضاحت کے ساتھ پھر ایک بار ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔